اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے قصے کو ختم کیا ہے الحمدللہ۔ اور میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ کل میں نے کہا تھا کہ آج عرفے کا روزہ ہے کہہ کر، اور آج یعنی کہ کل کے دن 9 ذی الحجہ سعودی عرب میں تھی، اور کل کے دن انڈیا میں 8 ذی الحجہ تھی، اور 9 ذی الحجہ سعودی عرب میں تھی، اور اس دن سعودی عرب میں کل روزہ تھا۔ اور میں علماء کی رائے بھی رکھنا چاہتی ہوں۔ کچھ علماء کی رائے ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ذی الحجہ عرفے کا دن اس دن کہتے ہیں جس دن حاجی حج کے عرفے کے میدان میں قدم رکھتا ہے، اس دن عرفے کا دن کہتے ہیں، اور اسی دن تمام دنیا والوں کو روزہ رکھنا چاہیے کہہ کر۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں ان کی رائے میں کہ نہیں، جس دن 9 ذی الحجہ جس کی ہوگی اس دن اس کا عرفے کا دن ہوگا، اور اس کے مطابق اس کو روزہ رکھنا چاہیے کہہ کر کچھ علماء کی رائے ہے۔ تو یہاں علماء کی رائے میں اختلاف ہے، تو کیوں نہیں ہم دونوں کی رائے لے لیں، اور دونوں کی رائے لیتے ہوئے ہم 8 9 دونوں ذی الحجہ کو روزے رکھ لیں، تاکہ ہمارے پورے دونوں سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے، ہے نا۔ یعنی کہ ایک ایسا دن ہے جو پورے سال میں بہتر ہے، جیسے لیلۃ القدر کی رات کو ہم اتنا جاگتے ہیں نا، وہ ایک رات جیسے بہتر ہے، ہماری نصیب لکھ لی جاتی ہے۔ اور اس دن ہمارے ہر ایک انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان میں سے لکھ لے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرے، آمین اللہم آمین۔ تو اس دن روزہ رکھنا چاہیے، تو کیوں نہیں دونوں دن 8 اور 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لیا جائے، جو سب سے بہترین دن ہے۔ ایک دن ایکسٹرا روزہ رکھنے سے کیا جاتا ہے ہمارا؟ ہاں، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، مجبوری ہے، دونوں روزے نہیں رکھ سکتے، وہ لوگوں کے لیے مشکل ہے، تو ایک روزہ ہی ہو سکتا ہے، تو وہ لوگ ایک روزہ رکھیں 9 ذی الحجہ، ان کے 9 ذی الحجہ کا وہ روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اللہ قبول کرے گا۔ اور نہیں، آج تک ہم نے سعودی عرب کے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے پاس جب 9 ذی الحجہ نہیں تھی، کچھ لوگ اگر ایسا کہتے تو بے شک اللہ دیکھنے والا اور قبول کرنے والا ہے، اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس ہم سب سے ہر ایک اللہ کے لیے خالص جو نیت سے اعمال کیے گئے وہ قبول کرے، اور ہمارے نیتوں کو اللہ خالص اپنے لیے کر لے، آمین اللہم آمین۔ اور یہ دن بہت زیادہ عظیم ہے۔ عرفے کے دن کو امیر یہودیوں نے بہت زیادہ عظیم مانا ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر بنے تھے، تو ایک یہودی ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا امیر المومنین عمر ابن الخطاب، اگر آپ کے پاس جو آیت اتری وہ ہمارے پاس اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ تو وہ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے کون سی آیت ہے وہ؟ تو وہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارا دین تم کو مکمل کامل کر دے دیا ہے، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو پوری کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے کہہ کر، یعنی کہ دین کامل ہوا۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے دین کامل نہیں ہوا تھا ابھی، کیونکہ آخری نبی ابھی آنے والے تھے نا۔ جیسے آخری نبی آئے دین کامل ہوگا، اس کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی کتاب ہوگی۔ ہاں، اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بھی وہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئیں گے، بلکہ ایک رسول اور نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ تو اس طرح اللہ نے کہا ہے کہ یہ دین کو کامل کر لیا ہے کہہ کر۔ تو یہودی نے کہا اگر ہماری کتاب میں یہ آیت اترتی تو ہم تو اس دن کو عید منا لیتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے مجھے بخوبی یاد ہے وہ کون سا دن تھا جس دن یہ آیت اتری، وہ عرفے کا دن تھا، جب ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری بار حج کر رہے تھے، حجۃ الوداع کر رہے تھے، جمعے کا دن تھا، عرفے کا دن تھا، ہم لوگ عرفے کے میدان میں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ کہتے بے شک یہ بھی ہمارے پاس بہت بڑا دن بھی ہے نا، مطلب جس دن یہ آیت نازل ہوئی عرفے کا دن تھا، اور عرفے کے دن پورے سال کے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے نا۔ تو بہترین دن ہی اللہ نے اس بہترین آیت کو بہترین نبی کے اوپر بہترین فرشتے کے ساتھ اور بہترین دن جمعے کے دن نازل کیا ہے۔ جمعہ کا دن تھا اور عرفے کا دن تھا، دونوں۔
تو سبحان اللہ، تو اس دن ضرور روزہ رکھے، دونوں سالوں کا، پچھلے جو گزر چکے اور آنے والا جو سال ہے وہ دونوں سالوں کا صغیرہ گناہ، کبیرہ نہیں، کبیرہ ہمیشہ اللہ سے توبہ کریں اور معافی مانگے، پھر اس کو نہیں دہرانے کے اللہ سے ایک وعدہ کر لے، تو اس کے بعد وہ صدقہ بھی کرے اگر ہو سکے تو وہ ڈیلیٹ ہوتے ہیں، لیکن صغیرہ گناہ نہیں، جو ہم جانے انجانے میں کر لیتے صغیرہ گناہ، وہ ان دونوں، وہ یہ روزہ اس کو کفارہ کر دے گا۔ تو اس طرح، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیریز ہم نے کمپلیٹ کی الحمدللہ، اور ہم لوگوں نے اس سے کیا سیکھا کہ بہت زیادہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، بہت بہت دعا، اور خالص اللہ کی نیت اور ہمیشہ اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اس نیت سے دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ تو میری سن ہی نہیں رہا، نہیں، ہمیشہ دعا مانگے اور اللہ سے امید کبھی نہ کھوئیں۔ اللہ دے گا، آپ کو ضرور دے گا، لیکن جب بہترین وقت آئے گا نا تب دے گا، کیونکہ اللہ کو بہترین وقت پتہ ہے۔ اور ہم لوگ کیوں فیوچر کی ٹینشن لیتے ہیں، فکر کرتے ہیں، جبکہ ہمارا فیوچر تو اللہ کے ہاتھ میں، اس رحمان اور رحیم کے ہاتھ میں ہے، جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے۔ اگر ہماری ماں ہمارے خلاف کبھی دعا کرے گی، ہمیشہ ہمارے حق میں دعا کرے گی نا، تو وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت رکھنے والا ہے، وہ ہمارے لیے برا کیسے کرے گا؟ آپ سوچئے، اگر برائی ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو وہ ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے، یعنی کہ ہم لوگوں نے اگر کچھ کام کیا ہوگا تو وہ ہم لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں سے بھیجا، اس کی برائی آ کر ہمارے اوپر گرتی ہے، لیکن اللہ ہم سے برا نہیں کرتا۔ ہاں، بے شک اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، تاکہ وہ ان کے ایمان کو، اس کی محبت کو دیکھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آزما اور کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، کہ اللہ نے بالکل ویسا کیا تھا؟ نہیں، بس اللہ محبت دیکھنا چاہتا ہے، کیا ابراہیم ابھی بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، یا اس کے بیٹے کی محبت اس کے اوپر راز آ گئی کہ کر، یعنی کہ اللہ ہمیشہ ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہے، آزماتا ہے۔ آزمائش اور عذاب میں فرق ہمیشہ ہوتا ہے، آزمائش میں دل سکون میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آزما رہا ہے، بے شک اس کے بعد، برے وقت کے بعد اچھا آئے گا، ان مع العسر یسرا، بے شک برے وقت کے بعد اچھا وقت آئے گا، لیکن عذاب میں دل سکون نہیں رہتا، دل کھو دیتا ہے، سکون کو کھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ چیز جو اچھی ہو یا بری، اگر ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے تو وہ بے شک نعمت ہے، وہ چیز جو بہت اچھی ہو یا بری، یعنی کہ جو پیسہ اگر اللہ سے ہمیں دور کرتا ہے وہ ہمارے لیے عذاب ہے، جو چیز اللہ کے قریب کرتی ہے، اگر وہ پیسہ اللہ ہم سے لے بھی لے گا، اگر وہ چیز ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے، نوکری لے رہا ہے وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے، تو وہ چیز ہمارے لیے نعمت ہے۔ لیکن ہم انسان دنیا کے اعتبار سے نعمتیں گنتے ہیں نا، اللہ کے اعتبار سے نہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر انہوں نے بہت زیادہ اپنی اولادوں کے لیے دعا کی، اولاد کیوں؟ کیونکہ اولاد ثواب جاریہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اولاد تمہارے لیے ثواب جاریہ یا پھر عذاب جاریہ، کچھ بھی تم جو بنانا چاہے وہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور وہ نیک نکلتی ہیں، تو جتنی بھی وہ نیک اولادیں نکلیں گی، ان سب جتنے بھی، اگر وہ آپ نے اپنے بچے کو ایک نیکی سکھائی، وہ اپنی زندگی میں جتنے بھی بار کرے گا اور وہ دوسروں کو سکھائے، وہ اپنی اولادوں کو سکھاتا جائے گا، وہ جو بھی نیکی کرے گا اس کا حصہ آپ کو ملتا جائے گا۔ آپ نے اپنی بچے کو ایک دعا سکھا دی، وہ جب تک دعا پڑھے گا دوسروں کو سکھائے گا، اپنے بچوں کو سکھائے گا، تب تک وہ دعا جتنے بھی لوگ پڑھتے جائیں گے آپ کو اس کی نیکیاں ملتی جائیں گی۔ یہ ثواب جاریہ بنائیں گے آپ اپنی اولادوں کو ان کی تربیت کر کر۔ اگر آپ نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی تو وہ آپ کے لیے عذاب جاریہ بھی بن جائیں گے، چاہے تو آپ ثواب جاریہ بنائیں، چاہے تو آپ عذاب جاریہ۔ وہ جتنے بھی گناہ کریں گے، یعنی کہ آپ کی زندگی میں وہ لوگوں نے گناہ کیے تھے اور آپ نے انہیں کبھی نہیں روکا، آپ نے ان کو کبھی بھی نصیحت نہیں کی، تو وہ جتنے بھی بار گناہ کریں گے وہ سب آپ کے حصے میں بھی جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اولاد کو دیکھا نا گناہ کرتے ہوئے، آپ نے روکا نہیں تھا ان کو، آپ نے ان کو نصیحت نہیں کی، تو بے شک آپ کو اس کے عذاب کا حصہ ضرور ملے گا۔ لیکن آپ نے تربیت کی اچھی، آپ کے بچے غلط نکل گئے ان کے ماحول کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ سے، تو اب آپ کے اوپر حساب نہیں، کیونکہ تربیت تو آپ نے اچھی کی اور اللہ سے آپ نے دعا بھی کی، لیکن آپ کی اولاد نکل گئی ویسے، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ ایک آزمائش ہے، آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، تو انہوں نے اولو العزم من الرسل میں سے ہے وہ، اور ان کا بیٹا غلط راستے پہ جاتا ہے، یعنی کہ ان کا بیٹا نوح علیہ السلام کے راستے پہ نہیں جاتا، وہ اور ان کی بیوی، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا دونوں بھی غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے جتنا سمجھانا ہے سمجھا دیا، لیکن اب انسان ہے نا، انسان کو اختیار ہے، گناہ کرے یا صحیح کرے وہ کرتا ہے، تو اس طرح
یعنی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی بھٹک گیا، تو ان کی تربیت کے بعد تو ہمارے بھی ہو سکتے ہیں نا. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی ایسی اولادیں عطا کرے جو قیامت تک کے لیے بھی ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا یہ سیریز، یہ سیرتیں. اور عرفے کا دن کا روزہ رکھیے اور اپنے لیے، میرے لیے اور تمام امت والوں کے لیے دعا کریے. اور ایک آخری بات کہنا چاہتی ہوں سب لوگوں کو کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے لیے درود نازل ہوتا وہ بہت خوش تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درود نازل کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور بہت خوش تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن. اور جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے اور درود نہیں بھیجتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اس کے اوپر لعنت ہے کہہ کر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اس پر. سبحان اللہ. اور یہاں پر سب سے بہترین فرشتہ لعنت بھیج رہا اور یہاں پر سب سے بہترین انسان، شخصیت اور رسول اس پر آمین کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ضرور ان کے اوپر درود بھیجیں. اگر اتنا لمبا درود نہیں بھیج سکتے تو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چھوٹا سا درود بھیج دیں، لیکن ضرور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ان کے اوپر درود بھیجا کریں. تو اس درود میں بھی دیکھیے اللہ نے اپنے دو خلیلوں کے نام رکھ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کا نام. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھا رہے ہیں اس درود میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کی سلامتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل پر، آل مطلب ان کے فیملی پر، جس طرح اللہ نے سلامتی نازل کی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اور اعلیٰ آل ابراہیم ان کے گھر والوں پر. جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا اور ان کے گھر والوں کو بھی چن لیا تھا، ان کے اوپر سلامتی نازل کی تھی، بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے اوپر بھی ویسے ہی چن لے اور ویسے ہی سلامتی نازل کر لیں. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ نے اس درود میں بھی دونوں خلیلوں کو چن لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے نام کو. سبحان اللہ. دیکھیے جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے نا، پسند کر لیتا ہے نا، تو سبحان اللہ وہ ایسا اس کو چھاپ دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے ان کے پیچھے ان کے لیے اتنا قرآن میں نازل کیا ہے اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اتنا عزیز بنا، اتنا اونچا درجہ عطا کیا ہے. شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کے نام سے درود بھی ہے کہہ کر. سبحان اللہ. دیکھیے نا، جب اللہ ہمارے ناموں کو جب ہم خالص اللہ کی نیت سے کرتے، جب وہ ہمارے جانے کے بعد ہی صحیح ہمارے ناموں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ہمیں خالص اللہ کی نیت سے کرنی چاہیے. ان کی تعریف کے لیے کبھی نہ کریں، خالص اللہ کی نیت سے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بھی کرے اللہ کی اخلاص کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب کو عید مبارک ہو.